بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ. عمران خان صاحب سے متعلق ایک خبر ہے اور ایک خبر نواز شریف صاحب سے متعلق ہے، لیکن سب سے پہلے جو سب سے اہم ترین اس وقت بن چکی ہے امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، مسلم ممالک کے لیے بھی، اور خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ ہے، ان سب کے لیے ایک اہم ترین خبر وہ ہے اسرائیل کے ساتھ جو تازہ ترین جنگ حماس نے فلسطینیوں نے شروع کی ہے وہ کافی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی لڑائی ہے، پہلا حملہ ہے جو کہ اسرائیل کی اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں جو بھی اسرائیل اور ان کے لائک مائنڈڈ کنٹریز کی تھیں ان کا ایک بہت بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا حملہ انہوں نے پلان کیا اور اتنا بروقت کیا اور اتنا زیادہ نقصان کیا، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل یعنی کہ کثیر الجہتی حملہ تھا اسرائیل پہ جو کیا گیا، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد حملہ ہے. اسی لیے اسرائیل کے وزیر اعظم نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا اعلان ہے اور اس کا ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. مختلف اینگلز اس کے ظاہر کیے جا رہے ہیں، کانسپریسیز بھی آ رہی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ میسج کنوے کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ جناب یہ حملہ حماس کے اور دیگر جو خاص طور پہ حزب اللہ کے لیڈرز نے جو ایک میسج کنوے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ ان طاقتوں کے لیے یا ان ممالک کے لیے بھی ایک میسج ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو اپنا نارملائزیشن کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ان کا اشارہ پاکستان اور سعودی عرب کی طرف ہے، خاص طور پہ کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کا یہ آخری سال ہے، لاسٹ ایئر ہے، اور اگلے سال الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ جانے سے پہلے سعودی عرب اور پاکستان دونوں سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے خواہش کی تعمیل کی جائے، ان کے حکم کی تعمیل کی جائے اور اسرائیل کو یہ دونوں ممالک بھی تسلیم کر لیں. یہ اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے اس بات کا اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن پہلے ذرا ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس دیتے ہیں، اور یہ ہماری نہیں ہے اور یہ کسی مسلمان ملک کی نہیں ہے، بلکہ یہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، ویسٹرن میڈیا ہے، وہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، عرب میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور اسرائیل کا اپنا میڈیا ہے اور اسرائیل کے اپنے حکام جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ صورتحال یہ ہے جی کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ایک تو تھا، اور اسرائیلی فوج کے ترجمان رچرڈ ہیچٹ نے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مشترکہ زمینی حملہ تھا جو کہ پیراگلائڈرز سمندر اور زمین کے ذریعے کیا گیا، یعنی کہ 3 اطراف سے کیا گیا اور کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور جس طریقے سے اسرائیلی فوجیوں کو، اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا ایک سڈن ایک حملہ تھا جس کے لیے، اور اس کی پھر اب ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، اور اب اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ واقعتاً یہ بات درست ہے، اور اسرائیل کے کئی فوجی جو ہیں وہ یرغمال بنا لیے گئے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور ہلاکتیں بھی 100 سے اوپر یعنی کہ 20 ہلاکتیں، یہ پہلا جانی نقصان ہے اسرائیل کو جو اب تک ہوا ہے. وہ کہ اس کا اثر کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن فی الوقت جو ہے اس کو بہت ہی حیران کن، اور اسی لیے امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ آئے ہیں، کھل کر آئے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ طیب اردوان انہوں نے تحمل اور بردباری کا کہا ہے اور فریقین کو کہا ہے کہ اس لڑائی کو مزید مت بڑھائیں بلکہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. دوسری جانب ہمارے نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کا ایک ٹویٹ وہ بہت زیادہ تنقید کا سبب بن رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنا ٹویٹ شروع کیا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے. تو بہرحال الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بعض اوقات بہت کچھ انسان کو مصیبت میں بھی ڈال دیتا ہے، تو وہی کچھ ہوا. اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے یہ کہا ہے کہ بنیامین یاہو نے تازہ ترین واقعے کے بعد سیکورٹی چیفز کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا اور اسرائیل کی ریزرو فورس جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے، اور اس کو طوفان الاقصی جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے. حماس نے اس کو طوفان الاقصی کا نام دیا ہے، اور اس آپریشن میں اب تک 250 اسرائیلی جبکہ غزہ پر جوابی حملے میں 232 فلسطینی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور متعدد اسرائیلی شہری اور فوجی جو ہیں وہ یرغمال بنا لیے گئے ہیں، کیونکہ دونوں کی طرف سے جی اطلاعات آ رہی ہیں. اور یہ جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں یہ اسرائیل کے اپنے میڈیا کی ہے مستند، اور یہ اسرائیل کا اپنا میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ اسرائیل میں فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے طوفان الاقصی آپریشن اور اس کے جواب میں غزہ اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد
480 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 1900 سے زیادہ افراد ان کارروائیوں میں زخمی ہو چکے ہیں اب تک۔ اور ان حملوں کے بعد حماس کے رہنما محمد ویف نے کا کہنا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ ان کا ملک حالت جنگ میں ہے اور حماس کو ان حملوں کی قیمت چکانا پڑے گی، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ ماضی کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب کب لڑائی ہوئی اور کتنا جانی نقصان ہوا دونوں اطراف کا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسرائیل کو اپنا اور اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسرائیل کی ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ سنیچر کو فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیلی علاقوں میں راکٹ داغے گئے اور زمینی حملے میں مرنے والے اسرائیلیوں کی کم از کم تعداد 250 ہے، جبکہ 900 زخمی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز کے جو سربراہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ 250 اسرائیلی اور 250 اسرائیلی مارے گئے اور 900 زخمی ہوئے۔ فلسطینی حکام کہتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیل کے جوابی حملے میں ہفتے کی شب تک 232 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے ہزاروں رضاکاروں کو ڈیوٹی پر طلب کر لیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ریزرو فورس کو بھی بلا لیا ہے، تو انہوں نے رضاکاروں کو بھی بلا لیا ہے اور غزہ میں زمینی کارروائی شروع کرے گی۔ یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی یہی کہا کہ اب ہم زمینی کارروائی شروع کریں گے۔ حماس طوفان الاقصی جو ہے وہ بہت ہی خونی انداز میں اور بڑے پراسرار میں شروع کیا گیا، اور اس میں موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیراگلائڈرز اور کشتیوں کا استعمال کیا گیا، اور یکدم یہ تین اطراف سے اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہوئی، اور بڑی تعداد میں مسلح افراد جو ہیں وہ دنیا کے سخت ترین حفاظتی انتظامات والی سرحد کو توڑ کر عبور کر کے وہ اسرائیل کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں پہ ٹینکوں پر قبضہ کیا، ٹینکوں کو جلایا بھی، عسکری تنصیبات کو بھی فارغ کیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ تو ہے کہ 5000 کے قریب جو ہے راکٹ داغے گئے، اور جن سے کچھ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں بھی گرے۔ اور حماس ٹی وی کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 5000 کے علاوہ 2000 راکٹ فائر کیے گئے، جن کا حماس کے چیف کمانڈر نے اس آپریشن کے آغاز میں اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے جواب میں 22 مقامات پر حماس کے حملہ آوروں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور غزہ کے قریب واقع اسرائیلی آبادیوں میں مقیم افراد نے اسرائیل کے مختلف نیوز چینلز کو فون پر بتایا کہ عسکریت پسند ان کے قصبوں اور دیہاتوں میں گھس آئے اور وہ اپنے مکانات میں محصور ہو کر رہ گئے، یعنی اسرائیل کے جو گاؤں تھے، سرحدی گاؤں، وہاں پہ آرام سے وہ حماس کے جو جنگجو تھے وہ آرام سے آزادانہ طور پہ داخل ہوئے، اور وہاں پہ خوف و ہراس اتنا تھا کہ سارے اپنے گھروں میں چھپ کر باقی جو شہری تھے انٹرنیٹ پر موجود غزہ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع جو سدورت نامی قصبے کے ایک ویڈیو میں مسلح فلسطینی نوجوان کو اسرائیلی فوجیوں سے فائرنگ کا تبادلہ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری ویڈیوز اب تک آ چکی ہیں جن سے یہ ساری چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں کہ یہ معاملہ کافی سیریس ہے۔ اور مصنف اور صحافی جو ہیں گیڈون لیوی، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جب پہلا راکٹ گرا تو میں پارک میں جاگنگ کر رہا تھا اور اس وقت شور و غوغا بلند ہوا، اور حملوں کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلے تو سڑکیں ویران تھی، ریستوران بند تھے، اور فضا خوف سے بالکل خوف و ہراس والی فضا تھی۔ دا گارڈین اخبار جو ہے اس کے مطابق غزہ حماس کے فوجی کمانڈر محمد زیف نے ایک بیان میں مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے ایک نئے آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا، اور کہا کہ اسرائیل کے خلاف حماس کی نئی کوشش کا یہ صرف پہلا مرحلہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کو متنبع کیا کہ وہ مسجد اقصی کے خلاف اپنی جارحانہ جارحیت کو ختم کریں بغیر کسی جواب کے۔ دشمن کی جارحیت کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مغربی کنارے اور گرین لائن کے اندر ہر جگہ فلسطینیوں سے بلا روک ٹوک حملہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں، میں ہر جگہ مسلمانوں سے حملہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فوجی اور شہری جو ہیں وہ یرغمال بنا لیے گئے ہیں، اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند گروہ جو ہے حماس، انہوں نے درجنوں اسرائیلی باشندوں کو یرغمال بنا لیا ہے، جن میں عام شہری اور فوجی دونوں شامل ہیں۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے۔ اور اسرائیلی ڈیفنس رپورٹ کا ایک ترجمان نے کہا کہ جھڑپوں میں کچھ فوجیوں کی ہلاکت
اور فوجیوں کے علاوہ شہریوں کو یرغمال بنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ یعنی اسرائیلی حکام خود تصدیق کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے کسی جرنیل کے اغوا کی خبر درست نہیں ہے، یعنی کہ جرنیل کو نہیں کیا گیا، نیچے افسروں کو اور فوجیوں کو اغوا کیا گیا ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہیں، یعنی کہ حماس کے خود کو۔ اب یہ جو یرغمال بنائے جاتے ہیں، کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے بنائے جاتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ بارگین کیا جا سکے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ افغان طالبان کے بہت سارے رہنما جو تھے وہ قیدی تھے، اور جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کچھ قیدی افغان طالبان نے چھوڑے، کچھ پھر انہوں نے بھی چھوڑے، اور جیسے پاکستان میں کچھ تھے پاکستان نے بھی رہا کیا گیا، جیسا کہ ملا عبدالغنی برادر تھے۔ یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ اغوا کیا جاتا ہے، ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے معاملات طے کرنے کے لیے۔ حماس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، یہ ان کا ہے جی، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو ان کی سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ یعنی وہ ایک میسج کنوے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے حماس کے ٹھکانوں کو حملہ کیا تو اس میں آپ کے جو یہ فوجی ہیں 53 اور جن میں افسر بھی شامل ہیں یہ بھی مارے جائیں گے، لہٰذا یہ وہیں پہ ہم نے رکھا ہے جہاں آپ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک میسج کنوے کیا ہے، اور کچھ یرغمالیوں کو غزہ کی پٹی کے قریب کچھ چھوٹے قصبوں میں رکھا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو غزہ لے جایا گیا ہے، جو کہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ 2 مقامات پر اسپیشل فورسز یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کارروائی کر رہی ہے، اور یروشلم میں بی بی سی کے مشرق وسطیٰ کے بیورو کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حماس نے فوجی اور سویلین دونوں طرح کے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے، اور یہ بہت سے اسرائیلیوں کے لیے ایک ڈراؤنا منظرنامہ ہے۔ فلسطینی عسکریت پسند گروہ ماضی میں یرغمالیوں کو اسرائیل کے زیر قبضہ عسکریت پسندوں کی رہائی کے لیے سودے بازی کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ یہ میں جتنی بھی آپ کو رپورٹس دے رہا ہوں یہ ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ ہے، یہ کوئی ہماری اپنی رپورٹس نہیں ہے، یعنی کہ یہ بائسڈ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ویسٹرن میڈیا ہے، اس میں وائس آف جرمنی کی بھی رپورٹ ہے، بی بی سی کی بھی رپورٹ ہے، گارڈین کی بھی رپورٹ ہے، اور اسرائیل کے اپنا میڈیا کی رپورٹ ہے، عرب میڈیا کی رپورٹ ہے، اور پھر اسرائیلی حکام خود تسلیم کر رہے ہیں، فوجی اور سول جو حکام ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے حماس کی طرف سے وہ درست ہے۔ ہلاکتوں کے بارے میں بھی، اغوا کے بارے میں بھی، یرغمال کے بارے میں بھی، زخمیوں کے بارے میں بھی، یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ اسرائیل نے سن 2011 میں 1000 سے زائد فلسطینیوں کو رہا کر کے اپنے فوجی کلاد شیلت کی رہائی کو یقینی بنایا تھا، یعنی 2011 کی بات کی جائے 1000 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا تھا، اور اس کے بدلے میں ایک اسرائیلی فوجی ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے رہا کیا تھا فلسطین میں، اور اس میں 200 افراد کو یہ جو افراد رہا کیے گئے تھے 2011 میں تقریباً 1000، ان میں سے 200 افراد کو اسرائیل کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی یا حملے کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، تو پھر ان کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اسرائیل میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ بی سیلم نے کی تازہ رپورٹ کے مطابق 4499 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تقریباً 4500 جو قیدی ہیں فلسطینی وہ اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں، ان میں غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے 183 افراد بھی شامل ہیں۔ تو اب ان کی میرا خیال ہے بارگیننگ ہوگی، اور جو ان کو اغوا کیا گیا ان کے بدلے میں وہ اپنے قیدی چھڑوائیں گے، اور آگے بات بڑھی جائے گی۔ اسرائیل نے اب تک کیا کیا جی، وہ بھی اس مختلف اسرائیل کی فوج کے بیانات ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ حماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں غزہ میں حماس کے اہداف پر فضائی حملے کیے، جن میں درجنوں طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کو بھرپور ایک باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہے، اور فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے یہ بھی کیا ہے، اور 150 راکٹ مختلف علاقوں میں داغے گئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اسرائیل نے 150 راکٹ داغے ہیں 5000 کے جواب میں۔ اور دوسری جانب عالمی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہسپتالوں پر اسرائیلی حملے میں ایک نرس اور ایک ایمبولینس ڈرائیور بھی مارا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بی بی سی کو سید شعیب نے بتایا اسرائیلی فوج ہم پر مسلسل بمباری کر رہی ہے، میں آپ سے بات کرتے ہوئے بھی کسی اسرائیلی راکٹ کا نشانہ بن سکتا ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے، جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ ہے اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں کی مکمل ناکامی، اور حماس کی جانب سے اسرائیل حملے کو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ان کی جو برادر ایجنسیز ہیں
ان کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ پہلا بڑا فیلئر ہے جو کہ کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا۔ اور انٹیلیجنس سروسز موجود ہیں، لیکن کسی بھی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس ساری چیزوں کا پتہ نہ چل سکا۔ اور یہاں پہ حالانکہ ان کی ہیومن انٹیلیجنس بھی تھی، مخبرین بھی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی، نہ ہیومن انٹیلیجنس نہ ادروائز کوئی کمیونیکیشن ایسی کوئی انہوں نے پکڑی تھی کہ جس کو ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے اس طرح کی۔ اس لیے یہ کافی معاملات خراب ہیں۔ اور اس کے علاوہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی بار کے ساتھ ساتھ کیمرے بھی نصب ہیں، گراؤنڈ موشن سینسر نصب ہیں، اور فوج کا باقاعدگی سے گشت بھی ہوتا ہے، خاردار تاریں بھی ہیں، باڑ بھی ہے، لیکن یہ کوئی بھی چیز، اور اس کے علاوہ سمارٹ بیریئرز بھی لگائے گئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس رکاوٹ جو ہے وہ اس حملے کو نہیں روک سکی، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات ہیں۔ باقی عالمی جو رہنما ہیں وہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو فلسطین کے ساتھ ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ فلسطین کے ساتھ ذرا کمزور ملک ہیں، ملک تو تگڑے ہیں لیکن ان کا ذرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ویک ہے۔ وہ ساری بات چیت کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے، لیکن جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ نے جو بات کی ہے کہ یہ ایک میسج ہے ان فورسز کے لیے، ان ممالک کے لیے جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں بغیر فلسطینی ریاست کے مسئلے کا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو حل کیے بغیر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔